السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 279 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 133 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ومن أعرض عن ذکری، اور جس شخص نے اعراض کیا، منہ پھیرا میری یاد سے، میرے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک اس کے لیے اس کی گزران، ان کی معیشت ہوگی تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے جب حشر ہوگا قیامت کے دن، اعمیٰ، اس حیثیت میں کہ وہ اندھا ہوگا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں حشر کیا ہے، اکٹھا کیا ہے اس حالت میں کہ اندھے کی شکل میں آپ نے مجھے اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، جب کہ میں تو دیکھنے والا تھا، صاحب بصارت تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ارشاد ہوگا ایسے ہی تیرے پاس میری آیتیں آئیں پس تو نے ان کو بھلا دیا۔ وكذلك، اور اسی طرح اليوم تنسى، آج کے دن تو بھلا دیا گیا۔ وكذلك نجزي من اسرف، اور ایسے ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو جس نے اسراف کیا، ولم يؤمن بآيات ربه، اور وہ اپنے رب کی آیات و براہین پر ایمان نہ لایا ہو، ولا عذاب الآخرت اشد وابقى، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا اور بہت باقی رہنے والا ہوگا۔ افلم یہد لہم، کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے وہ قومیں، یمشون فی مساکنہم، جو چلا کرتے تھے ان کی رہائش گاہوں میں، مساکن میں، ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس تبدیلیوں میں، اس رد و بدل میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے،
دنا لوگوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ بات نہ ہوتی پہلے سبقت لے جا چکی تیرے رب کی طرف سے۔ اور دوسری بات ہے وہ اجل مسمى، اور یہ بات مقرر وقت تک کے لیے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو پھر ہوتا کیا، لکان لزاما، تو ان کے ساتھ یہ چمٹنے والا، ساتھ رہنے والا عذاب اور سزا ان کے لیے ہوتی۔ فاصبر، نبی محترم آپ صبر کریں، علی ما یقولون، ان ساری چیزوں پر، ان سارے دعووں پر جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ فرمائیں، پاکیزگی کی بیان فرمائیں۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، مراد صبح و شام، اذکار مسنونہ۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، اور آپ نہ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی طرف، متعنا به ازواجا منہم، ہم نے مختلف چیزوں میں مختلف جو انواع ہوتی ہے اس میں ہم نے ان کو جو چیزیں دیں، تو کیا ہے، یہی ہم پڑھ رہے تھے، لعلک، نہیں یہ پڑھ لیا نے بات، یہ اس میں کچھ بات ہے، او یار کھڑا ہو کی ہو گیا۔ فاصبر علی ما یقولون، بس آپ صبر کریں جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد پاکیزگی بیان فرمائیں۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی بعض گھڑیوں میں۔ فسبح و اطراف النہار، اور آپ پاکیزگی بیان فرمائیں رات کے، دن کے اطراف میں، کناروں میں۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عینیک، اور آپ نہ بڑھائیں اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا بہ، جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، ازواجا منہم، یعنی مختلف چیزیں انواع کے ساتھ ہم نے ان کو دنیا میں دی۔ زہرت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی یہ رونق ہے، زیبائش ہے، زینت ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس سلسلے میں آزمائیں۔ ورزق ربک خیر و ابقی، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کی تقسیم میں آپ کو ملے اب اس پر بھی راضی رہیں۔ حضرات، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد سارا دین، تعلیمات ہیں، ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات اور اللہ تعالیٰ کی یاد، تسبیحات، تحلیل، تمجید، تقدیس، یہ سب اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ ظاہری طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بلاتا ہے، قرآن سے منہ پھیرتا ہے، اور اسی طرح دین اسلام سے قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ارشاد ہوتا ہے جو شخص جو شاقق الرسول، پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت، رشد واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے پہ چلتا ہے جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جس طرح اس نے رخ پھیرا ہے ہم بھی اسی طرح اس کو پھیر چلا کے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم جہنم تک پہنچا دیں گے۔ تو بنیادی طور پر بات یہی ہے، کتاب اللہ، سنت رسول سے اعراض کرنا اور اس کے اندر تحریف کرنا اور اس کے اندر رد و بدل کرنا، اپنی مرضی کے ترجمے کر کے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں، لوگ اپنی مرضی، اپنا موقع قطعی نہیں بدلتے، حقائق کو چھپا دیں گے، سچی بات کو چٹلا دیں گے، جو اللہ حکم دیا قولوا قولا سدیدا وہ نہیں کہیں گے، ہیرا پھیری کرتے رہیں گے، پھر جب سزا ملتی ہے، جب چھتروڑ ہوتی ہے تو پھر چیخیں مارتے ہیں۔ تو سبق آج کا جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے، ومن، اور اس میں ایک تو تخصیص نہیں فرمائی،
وہ مرد ہے، عورت ہے، عربی ہے، اجمی ہے، وہ مولوی صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، صدر صاحب ہے، کون صاحب ہے، ومن اعرض عن ذکری، وہ جو شخص بھی میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے پیش کردہ دین اور تعلیمات سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو، گزران کو تنگ کر دیں۔ تنگ کرنے کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ خیر و برکت ختم ہو جائے گی، یہ جیسے راسیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر صبر و استقلال ختم ہو جائے، بیماریاں، طوفان، غم، کتنے کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ارب خرب پتی ہے لیکن روتے چلاتے اور خاموشی بڑی ہے، باجی پتہ نہیں چلتا ہو کیا گیا ہے، بے برکتی نے بسیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کی تسلی، تشفی اور اطمینان آئے گا اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر، قرآن مجید کی آیت ہے، نسخہ اللہ نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان آئے گا۔ کسی بزرگ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں، قرآن کے رابطہ کوئی نہیں، سیرت مصطفیٰ تعلق کوئی نہیں، تو کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی رات، تو کیا ہے رات کو آپ کو سنت کے مطابق بستر پہ بیٹھ کے مسنون اذکار کر کے سونا نہیں، ساری رات ٹکرے مار مار کے، میں دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ سکتا ہوں، پیسے خرچ کر کے اخبارات خریدتے ہیں جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ میڈیا میں، اخبارات میں بات کوئی ہے، لکھی ہوئی کوئی ہے، واقعہ کوئی ہے، حادثہ کوئی ہے، تذکرہ کوئی ہے، اور صحافی لگے ہوئے، اینکر لگے ہوئے، مارو مار ہم تک اب قرآن مجید مفت پڑھایا جاتا ہے، وہ سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، پڑھنے کے لیے تیار کوئی، اور جو ماشاءاللہ آتے ہیں ان کو جگانا پڑتا ہے، محنت کرو، توجہ کرو، ذرا بیش کرو۔ کئی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، جی ہمیں آرام نہیں کرنے دیتے۔ بھلا درس ہوتا ہے بندہ تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھے، سکون کرے، اور دلی طور پر اللہ کے فضل سے جو مل جائے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہی سارا مسئلہ بیان رہا ہے، معیشت گزران تنگ کر دیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ برکت ختم ہو جائے گی، تسلی تشفی نہیں ہوئی، جو امام الانبیاء نے فرمایا، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، باقی کوئی شے نہیں بچ سکتی۔ آپ ذلیل ہوتے لوگ دیکھ رہے ہیں، اربوں خربوں پتی ہے، لیکن لطر روز کھاتے ہیں، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، بعد نہیں آتے ہیرا پھیری کرنے سے، کرپشن کرنے سے بعد حرکت نہیں کرتے، لیکن مار کھا رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں۔ آپ کے سامنے ایک ہی مثال نہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے نقشہ۔ تو سبب کیا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری، میری یاد، میرا قرآن، میرا دین، میری پیش کردہ جو دعوت ہے اسے اعراض ہے۔ ایک اس کا اور ترجمہ بھی میں کرتا ہوں، جہاں آپ لڑائی دیکھیں، اختلافات دیکھیں، فتنے فساد دیکھیں، آپ وہاں ریسرچ کر لیں، یا وہاں لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے یا حدیث مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق عمل کیا جائے، رسول پاک کی حدیث کے فرمان فیصلے مطابق عمل کیا جائے، تو وہاں لڑائی اختلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ طاعت اللہ و طاعت رسول ہی خیر اللہ کے امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اللہ کی اطاعت، رسول پاک کی اطاعت کرنا ہر کام میں خیر اور بہتر کا سبب بنتا ہے، نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ تو مسئلہ یہی بیان ہو رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قیامت کا دن ہوگا وہ سزا دنیا میں یہ رپڑ ہے، جو قیامت کے دن کہتے ہیں اللہ ان کی بینائیاں چھین لے کے اندھا کر کے پیش کریں گے۔ پھر وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا ہے، میری تو بینائیاں ٹھیک تھی، میں نے آنکھوں والا چشمہ بھی نہیں لگایا ہوا تھا، او دور دیوار پر لکھا ہوا پڑھا کرتا تھا۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، میری آیتیں تیرے پاس آئی، میرا قرآن تیرے پاس آیا، تو نے اس کو بلا دیا۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو جب اللہ کے پاک پیغمبر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کی عبارت پر غور کرو، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کچھ کہتا ہے یا کچھ کہتے ہیں، اللہ کا فرمان کچھ ہے یا کچھ فیصلے کرتے ہیں، تو اس وقت کیا بنے گا؟ تو یہی ہے، تو ارشاد ہوتا ہے تیرے پاس میری آیتیں، میرا قرآن، میرا فرمان، میرے فیصلے آئے، فنسیتہا، تو اس کو بھول گیا،
اس کی تو نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس لیے آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت ہے، اس کے اندر بھی بڑا عبرت کا سبق موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کیا کہا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے سزا کی دی، اللہ نے ان کو اپنا بھی بلا دیا۔ میرا خیال نہیں سمجھ آئی۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں طرح ہو جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے انعامات، اس کی مہربانیاں، شفقتیں جو اللہ نے پیار رحمت کی بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح فرمایا وہ تم پھر ایسے سے بھلا دی جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں جس نے اسراف کیا۔ قرآن مجید کے اندر دو کلمات اللہ نے بڑے عجیب بولے ہیں، ایک اسراف، ایک تبذیر۔ تبذیر کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے ہم نے کھانا کھانا ہے، کپڑا پہننا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے تو اس کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ امام الانبیاء فرمایا جو آدمی غسل کرے نہر کے کنارے پر بیٹھ کر، تو نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی 3 بار سے زائد نہ دھوئے۔ حالانکہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر جو پانی استعمال کرنا ہے وہ تو ضائع ہوتا ہی نہیں، دوبارہ نہر میں چلا جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں کتنے اچھے صالح علماء اور نیک نمازیوں کو دیکھا ہے، وہ 5 7 10 دار رول ہیں، منہ مارو مار لگے ہوئے ہیں، پھر ٹوٹا کھولا لگے ہوئے ہیں، ٹوٹا پورا کھولنا ہے، آخر میں یہ ٹوٹکا بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسا پڑھایا یہ۔ اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، میں نے چند دن پہلے بھی سارے باب کو تفصیل کے ساتھ پڑھا اور لکھا بھی ہے کہ ایک بار بھی اذا کو ہو جا سکتا ہے، 2 بار بھی اذا کو ہو جا سکتا ہے، 3 بار بھی اذا کو ہو جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ کسی عضو کو 1 بار، کسی عضو کو 2 بار، کسی عضو 3 بار بھی اگر آپ وضو کریں تو وضو ٹھیک ہے۔ مسح 1 بار کرنا ہے، اور مسح میں بھی یہ آپ نے وضاحت فرمائی ہے، رسالت بار فرمایا وہ شروع ہوگا بمقدم راسہ حتی اذا کفاہ، کفاس گدی کو بولتے ہیں، مقدم راس جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں۔ تو کوئی کہتے میرے تو بال ہے ہی نہیں، مثلا آخر جی میرے تو بال ہی نہیں درمیان، یہی تو شروع کریں گے؟ نہیں، جہاں سے بال عموماً شروع ہوتے ہیں وہاں سے بے مقدم لفظ ہے، بے مقدم راسہ، سر کے ابتدائی حصے سے شروع کرے، کفا گدی تک لے جائے دونوں ہاتھوں کو۔ اس میں کچھ لوگ یہ اپنی طرف سے پتہ نخرہ کرتے ہیں، یہ ڈیزائن ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، ان 2 انگلیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ کتنے بندوں کو مسح کرتے دیکھو گے نمازی ہیں تو مسح اس طرح کرتے ہیں، انگلیاں 2 انہوں نے لگی ہوتی ہیں، کوئی ذکر نہیں حدیث میں۔ پورے ہاتھ کو آپ نے یہاں سے شروع کر کے علی طول گدی تک لے جانا ہے، پھر واپس آنا ہے جہاں سے شروع ہوا، پھر ان دونوں انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں شروع کر کے ان کانوں میں پھیر کے انگوٹھوں کے ساتھ اس طرح کرنا ہے۔ یہ مسح مکمل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہاں پھر علی طول یہ کرتے ہیں، وہاں دونوں ہاتھوں کے پچھلے حصے کو گردن پہ پھیر دے جیسا چھرا پھیرا جاتا ہے۔ یہ بھی اپنی مرضی سے ہے، میں نے نہیں پڑھا، کسی حدیث کی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا، کسی نے لکھا ہوگا تو میرا خیال ہے انہوں نے لکھا ہوگا۔ تو یہ مقصد یہ تھا کہ اسراف نہیں کرنا۔ کپڑا جو ہے اس کو آپ نے پہننا، اتنا قیمتی کپڑا نہ پہنے آپ۔ تو تبذیر وہ ہوتی ہے کہ جس کام کے بغیر کام ہو سکتا ہو، باجے نہ بجائے جائیں، ڈھول نہ بجایا جائے، بینڈ باجا نہ بجایا جائے، شادی ہو جاتی ہے نا، چراغاں نہ کیا جائے، لشکر 2 4 500 بندہ برات کا نہ منگوایا جائے، نکاح شادی ہو جاتی ہے۔ تو مبذرین کے بارے میں قرآن کا فتویٰ یہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ انسانوں کے بھائی نہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ لوٹیاں ڈال کے رقص کر ماں بھی لگی ہوئی ہے، ابا بھی لگا ہوا ہے، اور منڈے دے یار بھی لگے ہیں، بیبیاں بندے سارے ناچ کر رہے ہیں، دعان کے مولوی صاحب کرا دیں، ڈنڈا ہوئے کاؤ دا تے سیر ہوئے وہ نچنا رہتا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو پتہ چلا فلاں بندہ اللہ کی صفات کے اندر بدماشی کرتا ہے، رد و بدل کرتا ہے، آپ نے منگوا کے اس کے سر پہ ڈنڈے مارنے شروع کیے۔ سوال ہی کیا اسے، ڈنڈے مارتے جا رہے ہیں، وہ خون ہو گیا۔ جب پتہ چل گیا نا کہ حضرت معاف نہیں کر رہے، کہتے ہیں اتوب الی اللہ، میں تائب ہو گیا ہوں جناب۔ فرمایا جب ٹھیک ہو گئی طبیعت اب تیری،
آپ کو ڈنڈے والا بھی کوئی نہیں نا. وہ ایک بندے نے ڈنڈا پھینکا, ساری دنیا کو مصیبت بڑھ گئی, کروڑوں روپے نشاور کرے. میں کہہ رہا ہوں اجے ڈنڈا پھینکا, ڈنڈا مارے نہیں کسی نے, سبحان اللہ کو, صرف ڈنڈا سٹیا اور اسی سارا ملک ہل گیا. فوجی بھی لگے ہوئے ہیں, سارے بھائی لگے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے نشاور کر رہے ہیں. یہ قوم کا حال ہے. تگمہ ملا ہے امریکہ کے پاس 260 ہے, چائنا کے پاس کتنے ہیں, فلاں ملک کے پاس کتنے ہیں, کبھی پتہ ہی نہیں. ایک ڈنڈا سٹیا سارا ملک ہل گیا. کم ایسا کی کرنا ہے. قرآن پڑھنے والے, پڑھانے والے ماشاءاللہ وہ سارے ٹکرے مار کے پیروں کو پوچھتے نہیں. اب کتنے پارے کو تو بیٹھے, کوئی کدی پوچھے نہیں کہ پیروں کو کدی کو چاہ پیا چڑی, وہ 2-3 سوٹ انہوں نے لے دیے بزرگوں نا. تو مسئلہ کیا ہے؟ من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ, جس نے اسراف کیا اپنے رب کی آیات پر ایمان یقین نہ کیا. والعذاب الآخرۃ اشد وابقی, تو آخرت کا عذاب بڑا ڈاڈا سخت اور باقی رہنے والا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہونے والا. خالدین فیہا ابدا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. حضرات ارشاد ہوتا ہے افلم یہد لہم, کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون, ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگ غرق کیے ہیں, کتنے لوگ مارے ہیں, کتنے لوگوں کو ہم تباہ کیا ہے. یمشون فی مساکنہم, جو ان کی رہائشیں یہاں رہا کرتے تھے. کتنے بندے, کتنے لیڈر, کتنے جنرل کرنل, کتنے کن ٹوٹے یہاں رہ گئے ہیں, تو وہ کبھی نظر نہیں آئے. نہ گورے سکندر, نہ قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے گئے, انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور وہی بات ہے نا, بابا جی نے پوچھا منڈے سے, وہ تیرا ابا زندہ ہے؟ کہنے لگا جی نہیں, فوت ہو گئے. پھر وہ پوچھتا ہے تیرا دادا زندہ ہے؟ وہ منڈا تھوڑا گرم ہوا, جی ابا زندہ ہے, دادا کہاں سے آ؟ پھر وہ پوچھتا ہے تیرا پردادا زندہ ہے؟ وہ منڈا ظاہر ہے کھروا ہو گیا. تو بابا جی کہنے لگے پتر یہی میرا مقصد, جب تیرا پردادا مر گیا, دادا مر گیا, ابا باری تیری ہے, تو دندیاں کرنے دے, اور باری تیری ہے, تو بغلیں ہنک رہا ہے. ہمیں اس بات نے کبھی سمجھایا نہیں. یہ مسئلہ بیان ہو. اور جن کی رہائشوں میں رہ رہے ہو وہ وہاں کہاں گئے ہیں؟ قبرستان بھرے پڑے ہیں. جو لوگ سوچا کرتے تھے کل سے ترجمہ شروع کریں گے, کل سے نمازی بنیں گے, کل سے توبہ کریں گے, قبرستان بھرے پڑے ہیں. جان سے سوال کرو, آواز دو, کوئی بندہ نہ جواب دے گا نہ واپس آئے گا. یہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی, فرمایا اس سلسلے میں عقل والوں کے نشانیاں موجود ہیں. جس کا دماغ فارغ ہو گیا ہے, اس سے بھیجا ہی نہیں رہا, تو پھر کیا ہے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر یہ لکھی ہی بات نہ ہوتی کہ وقت پر ہی مرنا ہے, اس نے 70 سال کی عمر کے بعد مرنا ہے, اس نے 90 سال کا ہو کے مرنا ہے, اللہ کے علم میں یہ اگر بات لکھی ہوئی نہ ہوتی. دوسری اجل مسمى, ایک وقت مقرر کیا نہ ہوتا, تو لکان لزاما, تو عذاب ایسا آتا چمٹ کر ان کا تباہ و برباد کر دے. اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فرعون کو اتنا موقع دینا تھا, نمرود کو اتنا موقع دینا تھا, اور عتبہ, شیبہ, ولید بن عتبہ کو اتنا ٹائم دینا تھا, اور مرنا کہاں انہوں نے؟ اللہ اکبر. غزوہ بدر میں عتبہ اور شیبہ, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, یہ ربیعہ کے دونوں بیٹے بھائی, اور ولید بیٹا عتبہ کا, یہ 2 بھائی اور ایک بھتیجا, یہ 3 بندے آئے تھے غزوہ احد, غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے. اور رسول پاک نے پہلے انصار سے ابا کے بھیجے, کہنے لگے جاؤ, تمہارا کوئی مقابلہ نہیں, ہمارے سامنے قریشی آئیں اور مہاجرین آئیں. پھر رسول پاک نے حضرت حمزہ کو, حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا, کہنے لگے ہون ہم ساڈا مقابلہ ہے. پھر شتر کھائے اور مرے اور جہنم میں پہنچے. مقرر کیا ہوا ٹائم. لکان لزاما, تو عذاب آتا چمٹ جاتا ہے. حضرات ارشاد ہوتا ہے فاصبر علی ما یقول, نبی محترم آپ صبر کریں جو وہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان فرمائیں. قبل طلوع الشمس, سورج طلوع ہونے سے پہلے, وقبل غروبہا, غروب ہونے سے, مقصد یہ صبح و شام کے اذکار آپ فرمائیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں. ومن آناء اللیل, رات کی گھڑیوں میں. رسول پاک نے فرمایا کہ جو رات کا قیام اور نماز پڑھتے ہیں, ہم اشراف امتی, میری امت کے بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. کہ کسی اور بندے نے اپنے انداز سے بات کی ہے, راتی جاگیں شیخ صدا میں, راتی جاگن کتے, راتی راکھی کرن سائیاں دی, دینے جار روڑیاں تے سوتے, مالک دا در چھڑ دے نہیں پاویں 100 مارے جتے, اٹھو بلیا یار منا لے میں تے بازی لے جن, کتے تین تھی ہوتے. کتے ساری رات اپنی مالک کا راکھی کریں,
اور ان کی نگرانی کریں، اور مسلمان سارا کوئی کھا کے ساری رات سوئے رہے، نہ عشاء نہ فجر کھ نہیں، سورج چڑھا تو اس وقت اٹھ کے ناشتہ لبدا پھر تو انہیں چروں ناشتہ بھی ختم ہو گیا ہوتا، یادگار ہے کوئی ناشتہ آتا جی چنے ختم ہو گئے تو ٹکرا مارتا پھرتا۔ یہ کون ہے؟ یا کوئی مذاق کی بات نہیں کی، 11 بجے 12 بجے لوگ اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر ان میں زیادہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں جی میرا پیٹ نہیں صحیح، یہ ناشتہ کس لیے کیتا تھا جی؟ دوپہر کا کھانا کس لیے کھانا ہے؟ رات کا کدوں کھانا ہے؟ اگلے دن پھر آپریشن واسطے نہ بزرگوں کو لے آنا، نہ صبح کی تمیز رہی، نہ شام کی، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی۔ سید الانبیاء نے فرمایا عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کا بلا ضرور جاگنا منع کر دیا۔ اب بزرگ جڑے چٹیاں داڑیاں 4 بندے بیٹھے نے، پوچھو کھانا مگر تو بعد سارے لوگ کھا لیتے تھے، اور یاد جے مگر تو بعد کھانا تیار ہوتا ہے، سارے لوگ کھانا کھا لیتے تھے۔ ہوں کھانا کس لیے تیار ہوتا ہے؟ جس لیے بی بی تیار ہو گئے، بی بی تیار نہیں تو کھانا بھی تیار نہیں، سارے روتے پھرتے رہے سر۔ میرے یاد ہے، سچی بات ہے، میں کینٹ رہا ہوں خطیب کتنے سال، میرے کو مہمان آئے تھے، میں ان کو دعوت دے گیا رات کے 11 بجے سردیوں کے، جب کہ عشاء کی نماز 7 بجے ہو جاتی، تو 11 بجے میں مارکیٹ کے ادھر بٹھا کے آیا تو ایک کتب اپنا بیلی روٹیاں پہ خریدے، میں پوچھا یار خیر ہے؟ تو اندر ایسے لیے کھائی تھی۔ موسم سرما میں رات کے 11 بجے بازار سے روٹیاں خریدی ہیں، اچھا جا کے کھانی ہیں، پھر سونا ہے، یہ تہجد پڑے گا؟ یہ قوم عشاء کی فجر کی نماز جماعت کا پڑھے گا؟ جب ہم نے اپنا لیول ایسے رکھا ہوا ہے تو سارا الزام حکومت دے، سارا الزام علماء دے، سارا الزام کدے دے؟ وہ فوجی بھائیاں دے کوئی سٹو نہ کام۔ تو گزارش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی رات کے حصے میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، وہ اطراف النہار، اور دن کے اطراف میں، کناروں میں، صبح شام دوپہر، لعلک ترضی، یہ سبق تو رسول پاک کو اللہ فرما رہے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ میں نے اللہ کی حمد ثنا بزرگی تعریفات اللہ کی فرمائی ہیں، لیکن ولا تمدن عینیک الی، بڑا عجیب اللہ نے لہجہ بیان فرمایا ہے، اپنی نظروں کو ان کی طرف نہ اٹھائیں جن کو ہم نے طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہے۔ بڑی گاڑی دی، کنے بندے بڑے ٹائر والی گڈی لنگن نہ تو وے وے کے وڑ پا لیندے تانوں، گڈی والی ویکھی جاندے، کتنا پارا بزرگ جا رہا ہے جی، کیا بات ہے، کتنی پاری گڈی جا رہی ہے جی، کتنے گن مین نال نے جی، کیا یہ سلسلہ ہے؟ اسی طرح ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ تو صدیاں پہلے اللہ نے رسول پاک سے فرمایا، جن کو ہم نے طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فائدے دے ان کی طرف نظریں اٹھائی نا۔ کیوں؟ فرمایا یہ سامان کیا ہے؟ یہ اصل مسئلہ ازواج منہم زہرت الحیات دنیا، یہ ساری زبائر، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھی، یہ کاریں، یہ گن مین، یہ سیکورٹی گارڈ، دنیا کی زینت کا اس کے ساتھ تعلق ہے، باقی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ اگر رس ملائیاں، اور ایک اور آندے پاس کی اور آندے ملائی بوٹی، ملائی بوٹی تے کڑھائیاں کھائیاں جاندے، لتر کھا لے بندہ ادھر چکے، اور لوگ لگے ہوئے خنزیر کھانے کے لیے بڑے شہروں میں لوگ جاتے ہیں، میرا ذاتی علم ہے، شراب پینے کے لیے مختلف شہروں میں لوگ جاتے ہیں، کیوں؟ تندرستی ہے، پاس پیسے ہے، پاس گاڑی ہے، فراوانی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اختیارات اپنے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، ایسا نظریں بھی نہ اٹھاؤ۔ تو ہم نظریں چھوڑ کے، اپنے سارے کام چھوڑ کے ہم اس کے اندر گھس کے سارے معاملے کرتے ہیں۔ شراب کے پرمٹ کون لیتا ہے؟ بازار حسن میں بیٹھنے میں پرمٹ کون دیتا ہے، کون لیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، اسلامیہ جمہوریہ کے رہنے والے ہیں سارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بعد میں کہتے ہیں بڑا پکا سنی ہے، پکا سنی، نماز روزہ کوئی نہیں، لیکن ہے بڑا اچھا بندہ۔ ایک کتب کہنے لگا ہے ہندو لیکن ایماندار بڑا۔ کیا مصیبتیں ہیں، اس پر ذرا غور کریں۔ کئی دفعہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس بات کی سمجھ آ دے۔ ومن اعرض عن ذکری، اشارہ ہوتا ہے جس بندے نے اعراض کیا میری یاد سے، میرے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی گزران ہم تنگ کر دیں گے، بے برکتی آ جائے گی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، ہم اس کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن اندھا کر کے، یعنی کندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا اللہ مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو صاحب بصارت تھا، آنکھیں تھی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ارشاد ہوگا ایسے ہی تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو ان کو بھلا دیا۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، ایسے ہی آج تو بلا دیا گیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ایسے ہی ہم بدل دیں گے جس نے اسراف کیا. وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا، بہت باقی رہنے والا ہو. افلم یہد لہم، کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے لوگ کتنی قومیں امتیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کی. یمشون فی مساکنہم، جن کی رہائش گاہوں میں چل پھر رہے. ان فی ذالک، یقیناً اس نشان میں، اس واقعے میں، لآیات لأولی النہی، عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر یہ تیرے رب کی بات، اگر یہ بات تیرے رب کی طرف سے پہلے فائنل نہ ہو چکی ہوتی اور اجل مسمى، وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا، لکان لزاما، تو عذاب ان کو چمٹ جاتا، سزا ان کو ملتی اور ہلاکت ان کو آتی. فاصبر، اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ صبر فرمائیں، علامہ یقولون، جو وہ بک بک کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور اب تسبیح پڑھیں اپنے رب کی. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، یہ وقت ہے، یہ اوقات ہیں، اللہ دعاؤں قبول فرماتے ہیں. ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں. فسبح، تسبیح پڑھیں، پاکیزگی بیان کریں اللہ کی. واطراف النہار، اور دن کے اطراف اور کونوں میں. لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں کہ میرا اللہ کے فرمان کو اطاعت کی ہے اور میرا اللہ بھی راضی، میں بھی. ولا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھوں کو نہ بڑھائیں، نہ اٹھائیں، نہ دیکھیں. الی ما متعنا بہ، ہم نے جن کو فائدے پہنچائے. ازواجا منہم، مختلف چیزوں میں. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور رونق ہے. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں. ورزق ربک خیر وابقی، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر، بہت باقی رہنے والا، خیر و برکت والا ہے. اللہ سے توفیق کی درخواست کرنی چاہیے. اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی نصیب فرمائے، سچی زبان. اللہ مرزقنا رزقا حلالا طیبا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وقلبا سلیما، یہ چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے.